نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آپ کی بلکہ سارے عالم کے تمام انسانوں کی دنیا آخرت کی پوری کامیابی اللہ رب العزت نے اپنے پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ دین کی بنیاد ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے لفظی معنی ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کلمے کا مقصد ہے یقینوں کی تبدیلی کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کے یقین ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہو جائے اور اللہ کے حکم اور ارادوں کے بغیر مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کے یقین ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہو جائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہو جائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو چھوڑ دینے سے، ترک کر دینے سے دونوں جہانوں کی ناکامیابی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہو جائے۔ اس کلمے والے یقین کو حاصل کرنے کے لیے اس کلمے کی بھرپور دعوت دینا، اللہ سے ہونے کو اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو بولنا، سوچنا، سننا اور اسی نظر سے دیکھنا، ظاہر کے خلاف بولنا، دیکھنا، سوچنا، سننا اور پھر اس یقین کو اللہ سے رو رو کر مانگنا۔ حدیث کا مفہوم ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کی زبان اس کلمہ طیبہ کو کثرت سے کہنے کی وجہ سے مانوس ہو گئی ہو اور دل کو اس کلمہ کے کہنے سے اطمینان ملتا ہو، ایسے شخص کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی۔ حدیث کا مفہوم ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ کیا تم نے رات کوئی آہٹ سنی؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کے پاس جا کر یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اپنے حال پر رہنے دو تاکہ اعمال کے راستے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرنے لگو جیسا کہ توکل کا حق ہے تو تمہیں اس طرح روزی دی جائے گی جس طرح پرندوں کو دی جاتی ہے، وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ کلمے کی حقیقت میرے دل میں اتر جائے، آپ کے دل میں اتر جائے، بلکہ سارے عالم کے تمام انسانوں کے دلوں میں اتر جائے، اس کے لیے ہم سب نے اس کلمے کی بھرپور دعوت دینی ہے۔ کلمے کے بعد کلمے کی دعوت ہے، کلمے کے بعد کلمے کی محنت ہے۔ عبادات میں سے سب سے بڑا حکم نماز کا ہے۔ نماز اللہ کے لامحدود خزانوں سے براہ راست لینے کا یقینی سبب اور ذریعہ ہے۔ اس کے لیے نماز کے ظاہر اور باطن پر محنت کرنا۔ ظاہر پر محنت یہ ہے کہ نماز کے ظاہر قیام، رکوع، سجود، قومہ، جلسہ کو درست کرنے کی اور سنت کے مطابق کرنے کی محنت کرنا۔ اس کے ساتھ نماز کے باطن پر محنت کرنا۔ نماز کا باطن یہ ہے کہ اس بات کے دھیان کے ساتھ کھڑا ہونا کہ اللہ میرے سامنے ہیں، ایسی نمازوں کی دوسروں کو دعوت دینا اور اللہ سے ایسی نمازوں کی حقیقت کو مانگنا۔ حدیث کا مفہوم ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ صفوں کے دائیں جانب کھڑے ہونے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مسجد میں صف کی بائیں جانب اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ وہاں لوگ کم کھڑے ہیں تو اسے 2 اجر ملتے ہیں۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، قرآنی آیت کا ترجمہ ہے، متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے انہیں جو ثواب عطا کیا ہوگا وہ اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا میں نیکی کرنے والے تھے، وہ لوگ رات میں بہت کم سویا کرتے تھے، یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت میں مشغول رہتے اور شب کے آخری حصے میں استغفار کیا کرتے تھے۔ ہم سب 5 وقت کی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے والے بن جائیں، بلکہ سارے عالم کے تمام انسان 5 وقت کی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے ہم سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز کو سامنے رکھ کر ہم نے نماز کی دعوت دینی ہے۔
تیسری صفات ہے علم و ذکر۔ علم کے معنی ہے جاننا، مقصد ہے ہر حال میں اس بات کی تحقیق کرنا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طریقے پر پورا کیا ہے۔ فضائل کے حلقوں میں دل کی تصدیق کے ساتھ وعدوں اور وعیدوں کو سننا اور اس کی دعوت کو دینا، مسائل کے علم کو علماء سے پوچھ کر چلنا۔ ہر عمل سے پہلے اس کا علم سیکھو، علم کے بغیر عمل بنتا نہیں۔ قیامت کے دن سوال ہوگا اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ علم کی وجہ سے انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ علم سیکھتے سیکھتے مر جائے تو قیامت کے دن انبیاء سے ایک درجہ کم پر ہوگا۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کہ وہ کبھی مقام و مرتبے کے لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم توجہ سننے والے بنو یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، ان چار کے علاوہ پانچویں قسم کے نہ بنو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ پانچویں قسم یہ ہے کہ تم علم اور علم والوں سے بغض رکھو۔ ہم سب اللہ والے علم کو حاصل کرنے والے بن جائیں، بلکہ سارے عالم کے تمام انسان اللہ والے علم کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے ہم سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے علم کو سامنے رکھ کر ہم نے علم کی دعوت دینی ہے۔ ذکر کے معنی ہے یاد کرنا، مقصد ہے ذکر کے ذریعے سے ہر عمل میں اللہ کے دھیان کو پیدا کرنا، دھیان جما کے اللہ کا ذکر کرنا، جس میں 3 تسبیحات، قرآن پاک کی تلاوت اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، اس ذکر کی دعوت کو عام کرنا اور اللہ سے ذکر کی حقیقت کو مانگنا، اللہ سے اللہ کے دھیان کو مانگنا۔ حدیث کا مفہوم ہے، جو تم میں سے عاجز ہو راتوں کو محنت کرنے سے اور بخل کی وجہ سے مال بھی خرچ نہ کیا جاتا ہو، یعنی نفلی صدقات، اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں بھی شرکت نہ کر سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔ حدیث کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں پودا لگا رہا تھا، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ پودا لگا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودا نہ بتا دوں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان میں سے ہر کلمے کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، مسجدیں۔ میں نے عرض کیا، ان میں چرنے کی کیا صورت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہم سب پیارے پیارے ناموں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، بلکہ سارے عالم کے تمام انسان پیارے پیارے ناموں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے ہم سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے ذکر کو سامنے رکھ کر ہم نے ذکر کی دعوت دینی ہے، تو سب ساتھی ذکر کی دعوت دیں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ چوتھی صفات ہے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم سے مقصود حقوق کی ادائیگی ہے، اپنے حق کو ادا کرنا، بندوں کے حق کو ادا کرنا، اللہ کے حق کو ادا کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کی دعوت دینا اور اللہ سے ایسے اخلاق کو مانگنا۔ ہمارے ذمے جتنے حقوق ہیں ہم ادا کریں، اپنی خامیاں دیکھیں، دوسروں کی خوبیاں دیکھیں۔ اللہ راضی ہوتے ہیں کلمہ اور نماز سے، اللہ کے بندے راضی ہوتے ہیں احسان اور اخلاق سے۔ اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق یہ ہیں، جو تجھ سے ناتا توڑ لے تو اس سے ناتا جوڑ، جو تجھے اپنی عطا سے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، سب سے زیادہ کامل ایمان ان لوگوں کا ہے جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں، ان کو دن کے روزے رکھنے اور رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مکارم اخلاق 10 چیزیں ہیں، بسا اوقات یہ چیزیں بیٹے میں ہو جاتی ہیں، باپ میں نہیں ہوتی، غلام میں ہو جاتی ہیں، آقا میں نہیں ہوتی۔ حق تعالی شانہ کی عطا ہے، جس کو چاہے عطا کر دے۔ نمبر 1 سچ بولنا، نمبر 2 لوگوں کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، نمبر 3 سائل کو عطا کرنا، نمبر 4 احسان کا بدلہ دینا، نمبر 5 صلہ رحمی کرنا، نمبر 6 امانت کی حفاظت کرنا، نمبر 7 ساتھی کا حق ادا کرنا، نمبر 8 پڑوسی کا حق ادا کرنا، نمبر 9 مہمان کا حق ادا کرنا، نمبر 10 ان سب کی جڑ اور اصل اصول حیا ہے۔ ہم سب کی زندگیوں میں اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق پیدا ہو جائیں، بلکہ سارے عالم کے تمام انسانوں کی زندگیوں میں اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق پیدا ہو جائیں۔ اس کے لیے ہم سب نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو سامنے رکھ کر ہم نے اخلاق کی دعوت دینی ہے۔ پانچویں صفات تصحیح نیت، اس کے معنی ہے اپنی نیت کو درست کرنا، مقصد ہے ہر نیک عمل کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اس اخلاص کی دوسروں کو دعوت دینا اور اللہ سے رو رو کر اخلاص مانگنا۔ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صرف اخلاص تو رو رو کر مانگنے سے ہی آئے گا۔ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صرف اخلاص تو رو رو کر مانگنے سے ہی آئے گا، کسی بھی عمل سے ریا، دکھلاوا، شہرت بالکل نہ ہو، کسی بھی عمل سے دنیا کی طلب یا اپنی حیثیت بنانا مقصود نہ ہو۔ کسی نے ایک نوجوان کو عجیب نصیحت کی ہے کہ اے لڑکے، اپنی کشتی کو مضبوط پکڑ لے کہ سمندر بہت گہرا ہے، توشہ ساتھ لے لے کہ سفر بڑا لمبا ہے، اپنی کمر کو خوب کس لے کہ راستہ بڑا کٹھن ہے، نیت کو ٹھیک کر لے کہ دیکھنے والا بڑا باریک بین ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے عالم، سخی اور شہید جن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ سب سے بڑے بڑے اعمال والے ہیں، یہ سب سے بڑے بڑے اعمال والے سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جہنم دہکائی جائے گی انہی سے، یہ جہنم کی چپٹیاں ہیں، یہ جہنم کے دہکانے کا سامان ہے، یہ سب سے بڑے بڑے اعمال صرف اسی وجہ سے۔ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صرف ایمان کے ذوق سے نیت اللہ کے غیر کی ہو گئی۔ حدیث کا مفہوم ہے اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتے ہیں۔ ہم سب ہر نیک عمل کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں، بلکہ سارے عالم کے تمام انسان ہر نیک عمل کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے ہم سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاص کو سامنے رکھ کر ہم نے اخلاص کی دعوت دینی ہے۔ چھٹی صفات دعوت تبلیغ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری لگائی ہے۔ ہم انسان ہیں اس لیے ہمارے ذمہ عبادت ہے، ہم امتی ہیں ہمارے ذمہ دعوت والی محنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہر امتی کو دعوت اور عبادت پر لانا یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں شہر کو شہر والوں سمیت الٹ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اس شہر میں آپ کا فلاں بندہ بھی ہے جس نے ایک لمحہ بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ تم اس شہر کو اس شخص پر اور سارے شہر والوں پر الٹ دو، کیونکہ شہر والوں کو میری نافرمانی کرتے ہوئے دیکھ کر اس شخص کے چہرے کا رنگ ایک گھڑی کے لیے بھی نہیں بدلا۔ اللہ رب العزت نے دعوت والی محنت کے لیے، دعوت والے کام کے لیے کم و بیش سوا لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں، اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ ہر نبی نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، ہر نبی نے کلمے کی محنت کی، ہر نبی نے اپنی امت کو اللہ کی طرف بلایا۔ انبیاء علیہ السلام کے آخر میں امام الانبیاء، سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، آپ نے بھی اسی کلمے کی محنت کی، آپ نے بھی اپنی امت کو اللہ کی طرف بلایا۔ میرا آپ کا ایمان ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین ہے، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کے صدقے، ختم نبوت کے طفیل کار نبوت یعنی نبی والی محنت ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے۔ جس شخص نے عظیم کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھتے ہی میں نبی کا امتی اور امتی ہونے کی حیثیت سے پورے عالم میں پورے دین کو زندہ کرنا یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ محنت نبیوں سے نبیوں میں منتقل ہوتے ہوتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت کو اپنے ہر امتی کے ذمے اور حوالے کیا۔ آپ کا ہر امتی پورے عالم کا، پوری انسانیت کا ذمہ دار ہے۔ آپ کا ہر امتی پورے عالم کی طرف نکالا گیا ہے، بھیجا گیا، چنا گیا اور چھانٹا گیا ہے۔ تو بھئی خود کو ذمہ دار سمجھنا، جو خود کو ذمہ دار سمجھے گا اللہ اس شخص پر اس کام کی حقیقت کو کھولیں گے، اللہ اس شخص کو اس کام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائیں گے، اللہ اسے کام کرنے کا ڈھنگ اور بولنے کا سلیقہ عطا فرمائیں گے۔ تو بھئی خود کو ذمہ دار سمجھنا، بھئی کام کو کام نہ سمجھا، محنت کو محنت نہ سمجھا، ذمہ داری کو ذمہ داری نہ سمجھا، اس پر ندامت کے ساتھ استغفار کرنا اور ہر کلمہ گو کو ترغیب دے کر استغفار پر ڈالنا۔ جو استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ ہر ضیق سے، اللہ ہر تنگی سے، اللہ ہر ہم میں سے اس کے لیے راہیں نکالیں گے اور وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کی محنت کرنے والوں میں اور انبیاء علیہ السلام میں صرف نبوت کے درجے کا فرق رہ جاتا ہے۔ یہ دعوت نبوت سے امت کی طرف منتقل ہوئی ہے، اور فرمایا کرتے تھے کہ جو دعوت کی محنت کو کریں گے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی مدد اس کام کے ساتھ ہیں، اللہ رب العزت اس زمانے میں ان کی مدد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ کریں گے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کرتے تھے
کہ سال کا چلہ، مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گوشت، یہ تو صرف اپنی ذاتی زندگی میں ہے دین لانے کے لیے کہ میری زندگی میں دین آ جائے۔ حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ حق کو غالب کر دے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ باطل کو مغلوب کر دے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہدایت کو عام کر دے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہدایت کے بند دروازوں کو کھول دے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہماری مسجدوں کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد کر دے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہمارے گھروں کو اعمال دعوت سے آباد کر دے، تو بھائی اس کے لیے اپنی قربانیوں کو بڑھانا ہوگا۔ اللہ امت کے رخ کو پھیر دیں، اللہ پوری انسانیت کے دلوں کو اپنے ذات عالی کی طرف پلٹ لیں، تو بھائی اس کے لیے اپنی قربانیوں کو بڑھانا ہوگا۔ اس کے لیے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں ہر امتی کا تہائی جان، تہائی مال، تہائی وقت، تہائی جان، تہائی مال، تہائی وقت، تو بھائی اس کی نیت کرتے ہیں، اس کا عزم کرتے ہیں بھائی انشاءاللہ۔ اب اس کے لیے بھائی ارادہ فرمائیں ماشاءاللہ بھائی، جی بھائی ہمت کرے بھائی ماشاءاللہ، ارادہ فرمائیں بھائی۔